السلام علیکم۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے پاکستان کے 10 سرکردہ جو کاروباری شخصیات ہیں ان کی ملاقات ہوئی۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار بھی اس ملاقات میں موجود تھے۔ کہنا یہ چاہیے کہ بنیادی طور پر ان کاروباری حضرات کو ایشورنس دی گئی کہ پاکستان کے حالات جلد اس مشکل سے باہر نکل جائیں گے۔ بنیادی مقصد یہی تھا، کانفیڈنس بلڈنگ تھی۔ کاروباری حضرات کی درخواست کے اوپر ہی میٹنگ کا انعقاد کیا گیا تھا اور ڈار صاحب نے پھر IMF کے پروگرام کے حوالے سے بھی بریف کیا۔ جو 5-7 نکات ہیں میں ان کو آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ 5 ہی افراد کراچی سے تھے، بزنس لیڈرز کہہ لیجیے، بڑے بڑے سلیکٹڈ لوگوں کو مدعو کیا گیا تھا، اور 5 ہی کا تعلق پنجاب سے یا لاہور سے تھا۔ پہلا نقطہ یہ تھا کہ پاکستان کی معاشی مشکلات جلد ختم ہو جائیں گی۔ یہ آرمی چیف کی طرف سے ایشورنس کرائی گئی کہ مشکلات ہیں ابھی، لیکن پوری کوشش کی جا رہی ہے اور جلد پاکستان اس مشکل صورتحال سے نکل جائے گا۔ پاکستان اللہ کے نام پر بنا ہے اور پاکستان ہمیشہ قائم رہنے کے لیے بنا ہے۔ سیاست میں مداخلت نہیں کرنا چاہتا۔ پہلے ابتدائی 3-4 جملوں کے بعد کچھ کاروباری شخصیات نے سوال جواب کیا اور ایک نے کہا کہ یہ جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے یہ بہت اوپر تک چلی گئی ہے، تو ماضی میں بھی فوج جو تھی وہ مداخلت کرتی تھی تاکہ معاملات سیاست کے اس قدر تلخی کا شکار نہ ہو جائیں کہ سنبھالے سے باہر ہو جائیں، تو کہیں نہ کہیں ایک انٹریکشن ہونا چاہیے، بیک چینل ہو یا کوئی رابطہ ہو جس سے معاملات سدھار کی طرف چلے جائیں۔ تو سیدھا اور براہ راست جواب یہ تھا آرمی چیف کی جانب سے کہ میں سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کرنا چاہتا۔ ایک طرف 14 جماعتوں کا یا 13 جماعتوں کا اتحاد ہے PDM کا، دوسری طرف اپوزیشن کی پارٹیز ہیں، تو آپس میں بات کرنا چاہیں تو کر لیں، خود سے معاملات سارٹ آؤٹ کر لیں۔ یہ آخری جملے کی وضاحت میں نے خود کی ہے، لیکن جو بزنس لیڈرز کی طرف سے ہمیں بتایا گیا کہ آرمی چیف نے کہا کہ سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کرنا چاہتا۔ پھر یہ جو انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کا پروگرام ہے اس کے حوالے سے اسحاق ڈار صاحب نے ملاقات میں کہا کہ جلد ہی معاملات طے پا جائیں گے۔ جو پرائر ایکشنز ہیں لارجلی ہم اس کے اوپر عمل درآمد کر چکے ہیں، تو جو فورن فنڈنگ دوست ممالک نے دینی ہے وہ پرائر ایکشنز میں شامل نہیں ہے۔ وہ $5-7 ارب کا فائنینسنگ گیپ ہے، اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، لیکن اس کے اوپر آرمی چیف کی جانب سے ایک بڑی انٹرسٹنگ وہاں کے سامنے چیز پیش کی گئی۔ جو بزنس لیڈرز سے ان کو بتایا گیا کہ پاکستان کے جو دوست ممالک ہیں وہاں سے اچھی سرمایہ کاری کی توقع ہے، اور 3 شعبوں میں، اس میں سر فہرست ہے زراعت، دوسرا ہے کان کنی، اور تیسرا ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی، اور خاص طور پر چائنیز کمپنی سے توقع ہے کہ وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں بھاری سرمایہ کاری کریں گے۔ تو یہ وہ ایک میٹنگ ہے جو بہت ہی انٹرسٹنگ ٹائم میں ہو رہی ہے، جہاں پر ایک طرف اکنامک سچویشن کے حوالے سے بیج گینی ہے اور دوسرا سیاسی ماحول جو ہے وہ بھی بیج گینی کا شکار ہے۔ الیکشنز ہونے ہیں یا نہیں ہونے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے انتخابات کے شیڈول کا اعلان کر دیا، لیکن ابھی بھی سوال یہی ہے کہ کیا 30 اپریل کو پنجاب کے اندر صوبائی اسمبلی کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں یا ملتوی ہونے جا رہے ہیں؟ دونوں میں سے کوئی ایک صورتحال بھی ابھی واضح طور پر ہمارے سامنے نہیں ہے۔ اور پاکستان مسلم لیگ نواز سے ان کے سینئر لیڈرز مریم نواز اور خود رانا ثناءاللہ اور باقی لوگ جو ہیں وہ بیانات دے رہے ہیں کہ جنرل فیض کے اوپر کورٹ مارشل، مریم نے تو جلسے کے اندر یہ اعلانات کرنا شروع کر دیا کہ ان کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے۔ یہ سارے سوالوں کا جواب دینے کے لیے آج ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہیں وفاقی وزیر رانا ثناءاللہ خان۔ رانا صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ پہلے تو جو آرمی چیف کی ملاقات ہے اسی سے سٹارٹ کرنا چاہوں گا، بزنس لیڈر سے انٹریکشن، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ بہت ایک مثبت پیش رفت ہے، کیونکہ بزنس لیڈرز جو ہیں جب ان کا کانفیڈنس بحال ہوگا تو پھر بزنس کمیونٹی جو ہے وہ جب گورنمنٹ کے ساتھ چلے گی تو اس سے معاشی پالیسیوں کے اوپر عمل درآمد کرنا بھی اور معاشی استحکام جو ہے اس کا حاصل کرنا جو ہے وہ آسان بھی ہوتا ہے اور اس میں بہتر جو ہے وہ پیش رفت ہوتی ہے۔ تو اس میں آرمی چیف کیونکہ وہ اسٹیٹ کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، ریاست کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، اور وزیر خزانہ جو ہے وہ گورنمنٹ کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، تو ان دونوں کا وہاں پہ موجود ہونا اور اپنے بزنس لیڈر سے جو ہے وہ ایک ڈائلاگ کرنا اور ان کے سوالات کا جواب دینا، یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے، لیکن اس وقت کی بھی یہ شاید اشد ضرورت تھا اور اس کا ہونا جو ہے یہ بہت بہتر رہے گا۔ اچھا رانا صاحب، وہاں پر کچھ کاروباری حضرات نے ایک تجویز دی، بڑی مثبت پیش رفت ہے۔ کچھ کاروباری حضرات نے تجویز دی اور کہا کہ عمران خان بیان دے رہے ہیں کہ وہ موجودہ آرمی چیف سے ملنا چاہتے ہیں، تو آپ کو ایک کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ یہ جو پولرائزیشن ہے سیاست کے اندر اس کو کم کیا جا سکے، کچھ تلخی کم ہو جائے۔ اور وہیں پہ کسی نے، میں نام نہیں لے رہا، کسی نے کامنٹ کیا کہ
ایک طرف وہ موجودہ آرمی چیف سے ملنا چاہ رہے ہیں اور دوسری طرف دوسرے ہی جملے میں وہ فارمر آرمی چیف کا کورٹ مارشل بھی کروانا چاہتے ہیں. تو آرمی چیف نے صرف اس پہ اتفاق کیا کہ میں سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کرنا چاہتا, سیاست سے دور رہنا چاہتا ہوں. یہ جملہ بڑا معنی خیز ہے اور امپورٹنٹ ہے. پاکستان کی سیاست میں کبھی اسٹیبلشمنٹ سیاست سے دور رہی نہیں ہے, کہیں بھی تو تب بھی دور نہیں رہی. ابھی ان کے جملے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, ان کا یہ عزم جو ہے یہ بڑا پختہ ہے اور اس کا اظہار انہوں نے اور بھی کئی موقعوں کے اوپر کیا ہے. اپیکس کمیٹی کی میٹنگز میں جو انہوں نے اظہار خیال کیا اس سے بھی ان کا یہ عزم جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے. معاملہ یہ ہے کہ پالیٹکس جو ہے اس کے اسرار و رموز اور اس کی جو تلخیاں ہیں, جب وہ اسٹیٹ کو ہٹ کرنے لگے اور اسٹیٹ جو ہے وہ ان سے متاثر ہونے لگے, تو ایسے موقعوں کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ پھر اسٹیبلشمنٹ کو یا وہ ان تمام اداروں کو, ان اداروں میں آپ ایک ادارے کا نام کیوں لیں, اس میں دوسرے ادارے بھی ہیں, اس میں سول سوسائٹی بھی ہے, اس میں جوڈیشری بھی ہے. تو اسٹیٹ کی حفاظت کے لیے تو سب کو جو ہے وہ آگے آنا چاہیے اور آگے آنا جو ہے اور معاملات کو سلجھانا جو ہے وہ کوئی نامناسب بات نہیں ہے. اب ملک جو ہے وہ اس مرحلے پہ پہنچا چاہتا ہے کہ ایک آدمی جو اپنی ضد, جو اپنی انا, جو اپنی ہٹ دھرمی, جو اپنی غیر جمہوری سوچ, منفی سوچ, انتقامی سوچ کی وجہ سے اس ملک کی سیاست کو اس حد تک پراگندہ کر چکا ہے, متاثر کر چکا ہے کہ وہ اب اسٹیٹ کو خطرے سے دو چار کرنے کی طرف بڑھ رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس مرحلے کے اوپر وہ تمام ادارے جو ان چیزوں سے متعلقہ ہیں, الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے, انہیں جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر سوچنا پڑے گا, کیونکہ ہماری دانش میں جو الیکشن جس طرح سے یہ ایک پرپیچول, ایک پرماننٹ جو ہے وہ ڈسیبلٹی, عدم استحکام جو ہے وہ ملک کو اس طرح کا الیکشن دو چار کرے گا. یہ ہماری رائے ہے, اس کے اوپر باقی بھی سوچیں. اگر وہ ساری رائے درست نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے, ہم اکثریت کی رائے کو احترام کریں گے. تو یہ اس ملک کو ایک مستقل بحران سے جو ہے وہ دو چار کر دے گا اور شاید اس فتنے کی جو یہ ملک کو جس صورتحال سے دو چار کرنا چاہتا ہے, اس کا سیر نصب العین, اس کا مقصد یہی ہے. رانا صاحب, آپ کو ایک مریم نواز کا بیان سنوانا چاہوں گا اور اس کے اوپر پھر میں آپ سے جواب بھی چاہوں گا, سنوائیے گا جی. آپ کے خیال میں جنرل فیض حمید کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے, اور میں نے تو جب وہ سٹنگ DGIS آئے تھے میں ان کے خلاف کورٹ میں گئی تھی, میں نے اپلیکیشن جمع کرائی تھی, میں نے وہ ثبوت بھی ساتھ اٹیچ کیے تھے, جس کے اندر سب سے بڑا ثبوت یہ تھا کہ وہ اس وقت کے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج تھے شوکت عزیز صدیقی صاحب, ان کے گھر گئے تھے اور ان کو کہا تھا کہ نواز شریف کو آپ نے سزا دینی ہے, مریم کو آپ نے سزا دینی ہے اور بیل نہیں دی. ان کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے, ان کو بلکہ ان کو نشان عبرت بنانا چاہیے. جو جانے والا چیف ہے اس کے آپ گریبان پکڑیں, اور جو آنے والے چیف ہیں جو اب ہے ان کے آپ پاؤں پکڑیں. ثاقب نثار صاحب اس قوم کے سب سے بڑے مجرم ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب, کیا آپ بھی مریم کے ہم خیال ہیں کہ جنرل فیض حمید فارمر DGISI ان کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو کوشچن مریم نواز سے کیا گیا اور جو انہوں نے جواب دیا, اس کے علاوہ کوئی جواب اس کا بنتا نہیں ہے. کوئی بھی اس سے علیحدہ کوئی سوچ یا نہ رکھ سکتا ہے نہ جواب دے سکتا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ اگر یہ سچ ہے, جو کہ ہماری نظر میں سچ ہے, باقی اس کو ویریفائی جس بھی فورم پہ کیا جائے وہ بالکل ویریفائی ہونا چاہیے. ایک ہائی کورٹ کا فارمر جج جس کی بہت بہتر ریپیوٹ ہے, وہ کہتا ہے کہ جی فلاں صاحب میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے آگے یہ کہا ہے, بلکہ یہاں تک کہا ہے کہ ہم آپ کو چیف جسٹس جو ہے وہ آپ نے شاید 3 ماہ بعد بننا ہے تو ہم آپ کو 1 مہینے بعد بنا دیتے ہیں اور آپ نے یہ کام کرنا ہے. اور وہ آگے سے جب کہتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ آپ تو ہماری 2 سال کی محنت جو ہے وہ ضائع کر دیں گے. تو یہ 2 سال کی محنت کا مینڈیٹ ان کے پاس کیسے تھا؟ چیف جسٹس بنانا اور پہلے بنانا جو ہے یہ ان کا کہاں سے مینڈیٹ تھا؟ اور اگر وہ ان چیزوں میں ملوث رہے ہیں تو انہوں نے اپنے ادارے کے ساتھ بھی زیادتی کی ہے, خود اپنے آپ کے ساتھ بھی کی ہے, اور ملک کے ساتھ جو زیادتی کی ہے وہ تو سب کے سامنے ہے. سر, آپ اس کے اوپر کوئی تحقیقات کر رہے ہیں؟ لوگوں کو پروسیکیوٹ
دیکھیں جی، اس کے اوپر تحقیقات تو خیر ابھی تک نہیں ہو سکی. جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے اسے اس کے اوپر تحقیقات کرنی چاہیے تھی، لیکن باوجود شوکت صدیقی صاحب کو ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر ناک آؤٹ کر کے انہیں جو ہے وہ ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ سے علیحدہ کر دیا گیا. اور یہ حصہ لیکن جنرل فیض کے معاملے میں تو ان کو اس بیان پہ اوپر تو نکال دیا، لیکن اس بیان کی تحقیقات نہیں کی. جنرل فیض کے اوپر تو سپریم جوڈیشل کونسل نے تحقیقات نہیں کرنی. جنرل فیض کے اوپر کیا تحقیقات کر رہے ہیں آپ لوگ؟ نہیں، جنرل فیض کے اوپر تحقیقات جو ہے وہ شوکت صدیقی صاحب کے بیان کی ہونی تھی نا. شوکت صدیقی صاحب نے جو بیان دیا اس بیان کے اوپر انہیں وہ جو ہے وہ ہائی کورٹ کے سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے فارغ کر دیا گیا. لیکن ان کے بیان کے متعلق کہ کیا انہوں نے درست کہا یا جھوٹ کہا، اس کے اوپر کوئی تحقیقات نہیں ہوئی. اگر یہ تحقیقات ہو جاتی اور یہ ثابت ہوتا جو کہ ہو جانا تھا کہ انہوں نے سچ کہا ہے، تو پھر وہ سپریم جوڈیشل کونسل کا وہ ویریفائڈ جو ہے وہ فیصلہ یا اس کا وہ جو ہے وہ تحقیق وہ جو ہے وہ متعلقہ ادارے کو بھیجی جا سکتی تھی. آج آپ نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ انویسٹیگیشنز چل رہی ہیں جنرل فیض کے اگینسٹ، تو وہ جب انویسٹیگیشنز کمپلیٹ ہوں گی اس کے بعد معاملات آگے چلیں گے. وہ انویسٹیگیشنز کیا ہیں؟ وہ انویسٹیگیشن جو ہے وہ مختلف نوعیت کی ہیں، اور اس میں زیادہ تر پارٹ جو ہے وہ فائنینشیل ہے، اور وہ ان کے بھائیوں کے گرد گھوم رہا ہے. لیکن ان کے بھائی جو ہیں وہ اپنی ذاتی حیثیت یا پوزیشن سے تو شاید یہ نہیں کر سکتے تھے، اور یقیناً اس میں جنرل فیض حمید صاحب کا عمل دخل جو ہے وہ اس سارے معاملے میں بالآخر جو ہے وہ بات وہیں پہ جا کے رکے گی. لیکن ابھی کچھ کہنا جو ہے وہ قبل از وقت ہے. آپ کا اشارہ وہ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی جو ان کے بھائی کے ساتھ جو منسوب کی جاتی ہے، آپ کا اشارہ اس کی طرف ہے. مجھے نہیں پتا کہ آپ کس ہاؤسنگ سوسائٹی کی بات کر رہے ہیں. مجھے تو جو انفارمیشن ہے کئی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں. کئی ہاؤسنگ سوسائٹیز؟ سر یہ تو آپ بڑی وہ ہلا دینے والی، بھونچال لانے والی خبر جو ہے اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. اتنا بڑا سکیل ہے ان تحقیقات کا؟ ہم نے سنا تھا کہ اسپیشل انویسٹیگیشن بیورو فوج کے اندر کچھ لوگوں کے اوپر تحقیقات کر رہا ہے. تو کیا یہ جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں فائنینشیل irregularities، یہ بھی اس کا حصہ ہیں؟ بہرحال ان کے متعلق تو ہمیں نہیں پتا. جو ہماری سائڈ پہ یعنی سول گورنمنٹ کی سائڈ پہ جو بات دیکھی جا رہی ہے اس کے متعلق میں نے آپ کو عرض کیا ہے، اور وہ یہی ہے کہ یعنی لوگوں کے متعلق آپ نے دیکھا ہی ہوگا نا کہ اس میں کیا کہتے ہیں، یعنی یہ نیب میں کہ جی لوگ دنوں میں امیر ہو گئے اور بے پناہ امیر ہو گئے، لوگوں نے لوگوں کے ایسٹس میں اضافہ ہو گیا. تو یہ چیزیں جو جب سامنے آئیں گی آفٹر ویریفیکیشن، تو میرا خیال ہے کہ پچھلے سارے ریکارڈ جو ہیں وہ بیٹ ہو جائیں گے. اچھا، یہ تو مجھے لگتا نہیں ہے کہ آئندہ آنے والے دن ہم پروگرام پھر کسی اور ایشو پہ کریں گے، اسی پہ کریں گے. لیکن ایک بڑا اہم سوال ہے سر، جب 2018 کا یہ واقعات یا 17 سے شروع کر لیں تو اس وقت جنرل فیض جو تھے وہ ڈی جی آئی ایس آئی نہیں تھے. ڈی جی آئی ایس آئی وہ اس کے بعد بنے تھے. جب یہ سارے معاملات چل رہے تھے اس وقت ڈی جی سی کی پوزیشن پہ تھے. تو آپ کی توپوں کا رخ سارا جو ڈپٹی تھا اس کی طرف ہے، لیکن نہ آرمی چیف کو آپ نے اس میں ٹارگٹ کیا، نہ اس وقت کے ڈی جی آئی کو ٹارگٹ کیا. یہ کوئی ڈی جی سی علیحدہ سے اپنی پالیسی تو بناتا نہیں ہے، یہ تو فوج کا ایک ڈسپلن ہے. اس کے پیچھے کیا منطق ہے؟ نہیں دیکھیں، ایک آدمی جو ہے وہ آپریٹ کرتا ہے، ایک آدمی جو ہے وہ کسی بھی یعنی ادارے کو جو ہے وہ یعنی لیڈ کرتا ہے، یا اس کو جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ سپرویژن میں یا اس کی سربراہی میں ہوتے ہیں. اب جو آدمی آپریٹ کرتا ہے ملک صاحب، سب سے زیادہ نام تو اسی کا لیا جاتا ہے نا. باقی اس کے آپریٹ کرنے میں اسے کس کی حمایت حاصل تھی، کس کی حمایت حاصل تھی، وہ کسی کے کہنے پہ کر رہا تھا، اپنی آزاد مرضی سے کر رہا تھا. تو یہ چیزیں جو ہے وہ تھوڑا پیچھے چلی جاتی ہیں. لیکن بہرحال ان چیزوں کا ایک اپنا وزن ہوتا ہے. تو ان کے متعلق جو چیز سامنے آئی ہے یا جو چیزیں سامنے آئی ہیں کہ شاید وہ خود سے زیادہ آپریٹ کرتے تھے.
اور سر دوسرا آپ کا جو نشانے کے اوپر ہے وہ سپیریئر جوڈیشری ہے، جس کے اوپر لاء منسٹر نے بھی بیان دیا ہے. مریم نواز جلسے میں وہ ٹرک لے کر آ گئی تھی، وہ ٹرک کے پیچھے کیا کہانی ہے وہ آپ ہی بہتر بتا سکتے ہیں. نہیں، سپیریئر جوڈیشری نہیں ہے. نہیں، سپیریئر جوڈیشری نہیں ہے. ہم جوڈیشری کا ایک ادارے کے طور پہ بے پناہ احترام کرتے ہیں. احترام کیا جانا چاہیے. اس احترام کے بغیر کوئی معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا. اور موجودہ چیف جسٹس جو ہیں وہ بہت ہی اعلیٰ اور بڑے مخلص انسان ہیں. لیکن جو اس سے پہلے فارمر چیف جسٹس سے جن کا نام یعنی ثاقب نثار صاحب، جو خود کو بابا رحمتے کہلوانا پسند کرتے تھے، یہ ان کی ہم بات کر رہے ہیں. نہیں سر، آپ ظاہر علی اکبر نقوی جو موجودہ سپریم کورٹ کے جج ہیں، آپ ان کو بھی ساتھ نشانے پر رکھا ہوا ہے. مریم نے جلسے کے اندر وہ ٹرک پکڑ لیا تھا، اور وہ ٹرک کی آڈیو بھی آئی ہے. ٹرک کی آڈیو کے اوپر آپ نے تحقیقات کرائی ہے کہ وہ کیا ہے، ٹرک سے کیا مراد ہے، تاڑے نادا ٹرک کھڑے سے کیا مراد ہے؟ یہ تو اب فواد چودھری صاحب سے پوچھا جانا چاہیے. اس کے اب لوگ تو معنی جو ہے وہ مختلف لے رہے ہیں. لیکن مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے متعلق جو وہ آئیڈیو سامنے آئی ہے، تو اس میں چودھری پرویز الہی صاحب اور اس میں فواد چودھری صاحب، یہ بندے جو ہیں یہ نشانے پہ ہیں. اور جو ہماری تحقیقات ہیں، یہ ویڈیوز آئیڈیوز جو ہیں یہ درست ہیں. آپ نے فورینزک کروائی ہے اس کی آواز؟ فورینزک رپورٹس لی ہیں آپ نے ان کی؟ جی، ہم نے. دیکھیں، فورینزک رپورٹ کے دو پارٹ ہوتے ہیں. ایک تو آپ جو آڈیو ویڈیو ہوتی ہے اس کو آپ ویریفائی کرتے ہیں کہ اس میں کوئی کٹ اینڈ پیسٹ اور یہ باقی چیزیں تو نہیں ہیں. دوسرا اس کا پارٹ یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ آواز چودھری پرویز الہی صاحب کی ہے یا فواد چودھری صاحب کی ہے، تو پھر ان کی آواز جو ہے وہ ریکارڈ کی جائے اور اس کے بعد یہ دونوں آوازیں جو ہیں وہ بھیجی جائیں فرنسک کو، اور پھر وہ فرنسک ان کو کنفرنٹ کر کے بتائے کہ جی ہاں یہ سیم ہے. تو وہ پارٹ تو خیر ابھی تک نہیں ہوا، اور شاید یہ وہ والنٹیرلی جو ہے وہ کروانا اس لیے نہیں چاہتے کہ انہوں نے ایڈمٹ کر لیا. اب شاید ضرورت بھی نہیں ہے اس کی. ان دونوں نے ایڈمٹ کیا ہے کہ ہاں جی یہ بات ہم نے کی ہے، اور اس بات سے جو اخذ ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر میرا نہیں خیال کہ یہ اٹیک کی ذمہ داری ہمارے اوپر آنی چاہیے، بلکہ ان کے اوپر آنی چاہیے. انہوں نے کیوں ایسی بات کی؟ اور سر ثاقب نثار، ان کو ریٹائرمنٹ کے بعد ابھی آپ نے کیوں نشانے پہ لیا؟ پہلے آپ نے اس قدر ان سے محبت نہیں کی جتنی آج کل کر رہے ہیں. نہیں، محبت تو ہم نے اس وقت بھی کی ہے. یہ ذرا ہو سکتا ہے کہ اب جیسے جیسے ٹائم بدلتا ہے، یعنی مثال کے طور پہ اب الیکشن کا اگر سما ہوگا تو ہمیں جلسے کرنے پڑیں گے، ہمیں اپنا بیانیہ دینا پڑے گا، ہمیں اس بارے میں ایک جو ہے وہ زیادہ بات کرنی پڑے گی، تو زیادہ محبت کا اظہار ہو جائے گا. اگر پہلے کبھی کبھار بات ہوتی تھی، کبھی کبھار جو ہے وہ جلسہ ہوتا تھا، تو اس وقت جو ہے وہ اظہار ہوتا تھا. لیکن ایسا موقع کبھی بھی نہیں رہا ہوگا جب سے انہوں نے یہ ظلم کیا کہ ان کے ساتھ محبت کا اظہار نہ کیا گیا ہو. محبت کا اظہار ان سے ہوتا رہا ہے. سر جو آپ الزام عائد کرتے ہیں نا، آپ کا الزام یہ ہے کہ اس وقت کے سپریم کورٹ سے بیٹھے ہوئے ایک جج نے، چیف جسٹس ثاقب نثار نے، اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ سے جس میں آپ جنرل فیض کا نام لیتے ہیں، اس وقت کی حکومت کو گرا دیا. یہ آرٹیکل 6 کا چارج بنتا ہے. ایک آرٹیکل 6 ہم نے مشرف پہ دیکھا تھا، اس کا انجام کیا ہوا ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ سیاسی طور پر اتنے توانا ہیں کہ اس طرح کے معاملات کو لے کر آگے بڑھ سکتے. نہیں، ٹھیک ہے، آپ کی اس بات کو میں چیلنج نہیں کرتا کہ ہم اتنے توانا ہیں یا نہیں ہیں. لیکن ایسے معاملات کا مواخذہ ہونا چاہیے. ہم نہ کر سکیں یہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن ہونا تو چاہیے نا. آئین اور قانون کا تقاضا تو یہی ہے نا. یہ تقاضا جو ہے یہ پورا ہونا چاہیے تھا، یہ پورا ہونا چاہیے. اگر آج کوئی نہیں کر سکتا تو کل کو اس کو پورا ہونا چاہیے. لیکن آئینی اور قانونی تقاضا تو یہی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب، ایک پنجاب کی صورتحال کی طرف بھی آؤں گا، لیکن پہلے پرٹیکولرلی عمران خان کے متعلق. آج ان کی ریلی تھی، لاٹھیاں برسائی گئیں، مجھے درست نہیں لگا. سیاسی ماحول میں کبھی بھی ورکرز کے اوپر اٹیک نہیں کرنا چاہیے. آپ کے ارادے کیا ہیں؟ آپ عمران کو پکڑ کے گرفتار کرنا چاہتے ہیں، جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں، نااہل کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ارادہ؟ نہیں، ہم اس کا یہ جو تماشا ہے نا، جو اس نے یہ پکڑا ہوا ہے کہ وہ ہر وقت کوئی نہ کوئی تماشا کرنا چاہتا ہے، ہر وقت عدم استحکام لانا چاہتا ہے، ہر وقت جو ہے وہ ایک ایسے منفی عمل
کو جاری رکھنا چاہتا ہے، جس کی بنیاد کے اوپر ملک میں افراتفری ہو، ملک میں انارکی ہو، اور کبھی لانگ مارچ، کبھی احتجاج، کبھی ریلی، کبھی جو ہے وہ جلسہ، کبھی جو ہے وہ لانگ مارچ، کبھی جیل بھرو، اور ہوتا اس سے کچھ بھی نہیں ہے۔ جو بھی کرنے کی کوشش کرتا ہے بری طرح سے ناکام ہوتا ہے، لیکن ہر وقت وہ اس جو ہے وہ رہتا ہے اس کوشش میں کہ میں کچھ نہ کچھ کروں جس سے ملک میں افراتفری ہو، ملک میں انارکی ہو، یعنی وہ ایک یعنی منظم اور یعنی متعین فتنے کے طور پہ جو ہے وہ اس ملک میں جو ہے وہ ایکٹ کرتا ہے۔ تو ہمیں اس کی سرگرمیوں کو جو ہے وہ بالکل کنٹرول کرنا ہے۔ آج جو وہ ریلی نکالنا چاہتا تھا، اس کے جو معاملات ہیں جو صوبائی حکومت نے ہمیں بتایا ہے جب یہ معاملہ چل رہے تھے، تو دیکھیں اسی ایریا میں، جس ایریا سے گزر کے وہ جانا چاہتے تھے داتا صاحب، اسی میں دو ایکٹیویٹیز جو ہے وہ پہلے سے چل رہی تھی۔ اس میں ایک تو عورت مارچ تھا۔ عورت مارچ جو ہے وہ ایک ایسا حساس مارچ ہے، یا اسے حساس بنا دیا گیا ہے کہ اس کی حفاظت جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ہائی الرٹ پہ کرنی پڑتی ہے کہ کوئی نہ کوئی اس سے جو ہے وہ معاملہ ہو نہ جائے۔ اچھا، اس کے مقابلے میں ایک حیا مارچ ہے، وہ بھی اسی جو ہے وہ علاقے میں ہو رہا تھا۔ اب تیسرا انہوں نے جو ہے وہ اپنا شیطانی مارچ جو ہے اس کا انہوں نے اعلان کر دیا، تو پھر ان کو روکا جانا جو ہے وہ وہاں کی جو صوبائی انتظامیہ ہے انہوں نے اس کو جو ہے وہ مناسب سمجھا۔ اب آپ دیکھیں نا، یہاں اسلام آباد میں یہ دونوں مارچ تھے، حیا مارچ بھی تھا اور یہاں بھی پولیس والوں نے لاٹھیاں برسائی اور باوجود تمام تر سر یہاں پہ بھی لاٹھیاں برسائی ہیں سر، کوئی درست کام نہیں ہوا یہاں پہ کوشش۔ جی بالکل ہے، جی بالکل ایسے ہوا ہے، اور یعنی اس کی حساسیت کا آپ اندازہ لگا لیں کہ تمام تر کوششوں کے باوجود جو ہے یہ ایونٹ لیس نہیں ہو سکا، اور یہ ایونٹ ہوا ہے، اس کے اوپر ہم نے سخت ایکشن لیا ہے، اور جن لوگوں نے خواتین کے اوپر لاٹھیاں برسائیں ان کو سسپینڈ کیا ہے، انکوائری کر رہے ہیں، اور جو لوگ بھی اس واقعے کے ذمہ دار پائے جائیں گے ان کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ رانا صاحب، لیکن یہ عورتوں کے مارچ میں یا ادھر پاکستان تحریک انصاف کی ریلی کے اوپر لاٹھیاں برسانا یہ قابل مذمت ہے۔ پولیٹیکل ورکرز کے اوپر یا سوشل ایکٹیوسٹ کے اوپر کبھی لاٹھیاں نہیں برسائی جاتی چاہیے؟ نہیں، یہ اسلام آباد کا واقعہ تو واقعی قابل مذمت ہے۔ اس کا جو عذر وہ پیش کر رہے ہیں وہ عذر اس کو بائی نہیں کیا جا سکتا۔ انہیں پھر بھی اگر انہوں نے ایس پی صاحب کی وردی پہ ہاتھ اٹھایا بھی تھا، یا ان کو انہوں نے جو ہے وہ جس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں جو ہے وہ انہوں نے وردی سے پکڑا، ایسا تھا بھی تو انہیں صبر اور حوصلے کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا۔ لیکن جہاں تک ان کا تعلق ہے جو لاہور میں تھے، تو وہ تو صرف فساد کے لیے نکلنا چاہتے تھے، وہ تو ایک فتنے کی آواز پہ لبیک کہہ کے افراتفری اور انارکی کے لیے وہاں سے نکلنا چاہتے تھے۔ ان کو کرٹیل کرنا، ان کو کنٹرول کرنا جو ہے وہ بالکل مناسب تھا۔ اچھا، ایک بریک لے لیں رانا صاحب، بریک کے بعد آپ کو انتخابات ہونے یا نہیں ہونے اس کے اوپر درخواست کروں گا کہ ہمیں بتائیے۔ بریک لے لیں جی، ہمارے ساتھ ہیں۔ ویلکم بیک۔ رانا ثناء اللہ خان وفاقی وزیر داخلہ ہمارے ساتھ ہیں۔ رانا صاحب، عمران خان کی گرفتاری، کیا آپ گرفتار کریں گے؟ جی بالکل، اگر قانون کا تقاضا ہوا تو ضرور گرفتار کریں گے، کیوں نہیں کریں گے۔ آپ کی انٹینشن مجھے یہ لگتی ہے کہ آپ پریشر بڑھا رہے ہیں گریجولی، اور آئندہ چند روز کے اندر آپ کا ارادہ یہ لگتا ہے کہ کسی ایک مقدمے میں جہاں سے ہی عدالت سے حکم نامہ آئے تو فوری گرفتار کر لیں۔ کچھ ایسا تاثر درست ہے یا نہیں ہے؟ جی بالکل، ہماری کوشش یہی ہے کہ اس کو بھگایا جائے، اس کو تھکایا جائے، اور اس کے بعد جو ہے وہ جب اس کی گرفتاری جو ہے وہ زبان زد عام آواز خلق ہو کہ اب اس کو ضرور گرفتار ہونا چاہیے، اور عدالت کا بھی حکم ہو، صرف انتظامی حکم ہی نہ ہو، تو پھر ایسی صورت میں جو ہے وہ اس کو گرفتار کیا جائے تاکہ اسے اپنی گرفتاری سے کوئی فتنہ پھیلانے یا منفی رجحانات کو فروغ دینے کا موقع نہ ملے۔ 3-4 مقدمات جو ہیں وہ کافی ٹیڑھے قسم کے مقدمات ہیں۔ آج آپ نے پریس کانفرنس کے اندر بھی حوالہ دیا ہے، ایک وہ بحریہ کو جو وہ واپس کیا گیا ریاض ملک کو 190 ملین پاؤنڈ، لیکن اس کے اوپر آپ نے ابھی تک سزا اور جزا کا عمل شروع نہیں کیا، وہ کیس ادھورا ہے ابھی، باقی مقدمات میں آگے بڑھ رہے ہیں، اس کی کیا وجوہات؟
نہیں، ہماری ملک صاحب کوشش یہ ہے کہ مقدمات کو جو ہے وہ 3 تو اس وقت زیر سماعت ہیں 3 ڈفرینٹ کورٹس میں، اور یہ جو جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ بھی میرا کہ بہت جلد جو ہے وہ ٹرائل کے مرحلے پہ پہنچ جائے گا۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ اس کا ٹرائل کروایا جائے اور عدالت سے جو ہے وہ اس کی سزا اور جزا ہو، اور اس کے مطابق جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ فیس کرنی پڑے اور یہ بھگتے۔ سر، آج ہی کے روز الیکشن کمیشن آف پاکستان نے انتخابات کے شیڈول کا بھی اعلان کیا ہے 30 اپریل کے لیے پنجاب میں، کے پی والا بھی معاملہ درمیان میں چند روز آگے پیچھے اس کو بھی کر لیں۔ مجھے لگتا ہے آپ کی باتیں سن کے ایٹ لیسٹ کہ آپ الیکشن میں ابھی نہیں جانا چاہتے 30 اپریل کو، تو پھر اس شیڈول کا کیا بنے گا؟ دوبارہ معاملہ کسی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے سامنے جائے گا؟ دیکھیں، ہماری یہ رائے ہے کہ یہ الیکشن جو ہے اگر یہ اس طرح سے ہوگا تو یہ اس ملک کو ایک دائمی جو ہے وہ انتشار اور افراتفری سے دوچار کر دے گا۔ یہ 2 اسمبلیوں کا الیکشن جو ہے اگر یہ ہار گئے تو یہ کسی طور پہ یہ تسلیم نہیں کریں گے کہ وفاقی حکومت کی مداخلت کے بغیر ہم ہارے ہیں یا یہ الیکشن جو ہے یہ فری اور فیئر ہوا ہے، اور وائسا ورثہ اسی طرح سے ہوگا کہ اگر کل کو یہ 2 صوبائی اسمبلیاں الیکشن ہو کے جو ہے وہ حکومتیں بن جاتی ہیں تو پھر قومی اسمبلی کا الیکشن جو ہے ان 2 حلقوں 2 صوبوں میں تو فارغ ہو گیا، جبکہ میجورٹی سیٹس جو ہیں قومی اسمبلی کی ان دونوں صوبوں میں ہیں، بلکہ ایک صوبے میں ٹوٹل سیٹس کا 50% ہے۔ تو ایسی صورت میں جو ہے وہ الیکشن جو ملک میں استحکام لاتے ہیں وہ ایک ایسا ذریعہ بنیں گے کہ ملک میں ایک نئی انارکی افراتفری جو ہے وہ شروع ہو جائے گی۔ اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ الیکشن ایک تو اکٹھے ہونے چاہیے، دوسرا اس میں جو CCI کا فیصلہ ہے، جو فیصلہ پریویس رجیم میں انہی کی جو ہے وہ زیر صدارت ہوا تھا کہ 2018 کے بعد دوسرا الیکشن جو ہے وہ فریش سینسس اور ڈیجیٹل سینسس کی بنیاد پہ ہوگا، کیونکہ پہلا سینسس جس کی بنیاد کے اوپر اب الیکشن ہونے جا رہا ہے اس کے اوپر بہت سارے اعتراضات تھے۔ تو اب وہ سینسس جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور 30 اپریل تک جو ہے وہ 30 مارچ تک جو ہے وہ ہو جائے گا، اور اگر 30 مارچ تک وہ سروے ہو کے نوٹیفائی ہو جاتا ہے تو پھر آئین ہی یہ کہتا ہے کہ اس کے بعد پھر پریویس سروے کے اوپر جو ہے وہ الیکشن نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، اگر آپ نے اس مرحلے پہ ایک فری اور فیئر الیکشن کی داغ بیل ڈالنی ہے تو آئین کی جو سکیم ہے کہ دیر مسٹ بی اے کیئر ٹیکر سیٹ اپ ان 4 provinces اینڈ ان فیڈرل، اور اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن جو ہے وہ ایک فریش مینڈیٹ کے تحت ہونے چاہیے۔ 90 دن بھی اس آئین کا تقاضا ہے، لیکن یہ دونوں تقاضے بھی جو ہیں وہ اسی آئین کے ہیں، اسی آئین میں جو ہے وہ درج ہے۔ تو اس لیے ہماری یہ سوچ ہے، لیکن کیونکہ الیکشن جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے کروانے ہیں، اگر ہوں گے تو ہم بالکل ان میں حصہ لیں گے۔ لیکن آپ کی حکمت عملی کیا ہے؟ کیا کریں گے؟ سپریم کورٹ جائیں گے، ہائی کورٹ جائیں گے؟ کیونکہ آپ خود سے اگر کوئی سوچ رہے ہیں تو الیکشن کمیشن پہ اثر نہیں پڑتا۔ آج تو انہوں نے شیڈول کا اعلان کر دیا ہے، تو آپ نے اگر راہ ڈھونڈنی ہے تو کسی عدالتی راستے سے اس کی راہ ڈھونڈ سکتے ہیں، کیا کریں گے؟ دیکھیں، اس میں عدالتی راستہ بھی ہے، الیکشن کمیشن کا راستہ بھی ہے، اور باقی بھی ساری چیزیں ہیں۔ ہم نے تو اپنی رائے جو ہے وہ سامنے رکھ دی ہے، اور کل کو ہم اس الزام کے جو ہے وہ سزاوار نہیں ہوں گے۔ لیکن یہ میں آپ کو بات بتا دوں کہ یہ الیکشن جو ہے یہ اس ملک میں استحکام نہیں لائیں گے، بلکہ اس ملک میں افراتفری لائیں گے، انارکی لائیں گے، جو اس فتنے کا نصب العین ہے، جس منفی اور برے مقصد کے لیے یہ فتنہ جو ہے یہ پچھلے 7-8 سال سے 2014 سے جدوجہد کر رہا ہے۔ تو سر، کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی آپ درخواست دے سکتے ہیں ٹو ری اسیس دی ڈیٹس جس پہ انہوں نے پہلے اعلان کی؟ جی، ہم جو یعنی ہمارا موقف ہے اور ہمارے موقف کے ساتھ جو
ریلیونٹ ایویڈنس ہے وہ ہم اس کے سامنے رکھیں گے. ویلکم بیک. رانا ثناء اللہ خان وفاقی وزیر داخلہ ہمارے ساتھ ہیں. ایک آپ کی جماعت سے بڑا ایک اناؤنس تھی پوزیشن کہ جیسے ہی انتخابات کے شیڈول کا اعلان ہوگا تو نواز شریف واپس آئیں گے, لیکن نواز شریف کے واپس آنے کا ابھی تو کوئی اثر نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی ابھی دیکھ رہے ہیں کہ انتخابات ہونے ہیں نہیں, اس کے بعد فیصلہ کریں گے. جی بالکل, اگر انتخابات ہوئے تو وہ ضرور واپس آئیں گے. اور اگر میں ابھی 30 اپریل کے اوپر آپ کو یقین نہیں ہے, کیونکہ ادروائز تو کیمپین سٹارٹ کرنے کے لیے انہیں پاکستان آ جانا چاہیے. بہرحال اگر از دیر, اگر ابھی ہے, اگر نکل جائے گا تو پھر وہ آ جائیں گے. جہاں جہاں ورکرز کنونشن مریم نے کیا آپ ساتھ موجود ہوتے ہیں, تو مریم کہتی ہیں تکڑی کے دونوں پلڑے جب تک برابر نہیں ہوں گے تو تب تک لیول پلینگ فیلڈ نہیں بنتی. تو تکڑی کے پلڑوں سے برابر ہونے سے تو ہماری جو انڈرسٹینڈنگ ہے دو چیزیں آتی ہیں کہ ایک تو گزشتہ انتخابات میں نواز شریف جو تھے گرفتار تھے اور پھر ڈسکوالیفائڈ تھے, تو آپ اسی طرح کی سچویشن عمران کے لیے پیدا کرنا چاہتے ہیں, گرفتار بھی اور ڈسکوالیفائڈ بھی. نہیں جی, ترازو کے پلڑے جو ہیں وہ ہونے چاہیے برابر. یہ مطالبہ تو مریم نواز کا بڑا جائز مطالبہ ہے, بلکہ یہ تو ہر کسی کا مطالبہ ہے. ترازو کے پلڑے جو ہے وہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ ان ایون ہونے چاہیے, برابر نہیں ہونے چاہیے. تو پھر یہ ڈسکوالیفیکیشن اس کی طرف بھی معاملات جاتے دیکھ رہے ہیں آپ, یا آپ کی امید ہے آس ہے کہ اس طرح ہو جائے؟ نہیں تو یہ کیوں بھاگا پھر رہا ہے, یہ کیوں نہیں پیش ہو رہا, فرد جرم کیوں نہیں لگوا رہا, کیوں نہیں کیس کو پروسیڈ ہونے دے رہا؟ اسے پتہ ہے کہ یہ ثابت شدہ کیسز ہے. وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا وہاں پہ جا کے کہ جی, یعنی ملزم ڈیفینڈ کرتا ہے نا, ڈیفینس ڈیفینڈ کرتا ہے کہ جی غلط ہے میرے اوپر الزام, وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا. یہ ایسے الزامات ہیں توشہ خانہ کا بھی, فارن فنڈنگ کا بھی, اور ٹیرین وائٹ کا بھی. رانا صاحب, کچھ معاملات ایسے تھے تحریک انصاف کے دور حکومت میں جس کے اوپر ہم پبلکلی اس کی مذمت کرتے تھے, اور ابھی آج آپ کی مذمت کروں گا. ایک اس میں یہ تھا کہ نواز شریف کی تقریر کے اوپر پابندی عائد کی گئی, اسحاق ڈار کی تقریر کے اوپر پابندی عائد کی گئی. ہمارا موقف تھا کہ سیاسی نوعیت کے مقدمات ہیں, آپ ان سے یہ حق نہیں چھین سکتے کہ ان کی تقریر دکھائی جانی چاہیے یا نہیں جانی چاہیے. آج آپ نے وہی کام عمران خان کے اوپر لاگو کر دیا. یہ کام درست نہیں ہے. نہیں دیکھیں, وہ تو سیاستدان تھے نا, سیاستدان کی جو ہے وہ تقریر کے اوپر بالکل پابندی نہیں رکھنی چاہیے. عمران خان تو سیاستدان ہے ہی نہیں, یہ سیاستدانوں والی باتیں کرتا ہے. سر یہ تو عمران خان والی بات ہی ہوگی نا. تقریر کرتا ہے, آپ نے کبھی سنی ہے اس کی تقریر؟ جو یہ تقریر کرتا ہے اور جو یہ باتیں کرتا ہے, تو یہ تو یعنی سیاستدانوں والا تو اس میں کام ہے ہی کوئی نہیں. یہ تو کہتا ہے کہ میں اپنے اپوزیشن یا اپنے مخالف سیاستدانوں سے ساتھ بیٹھنے سے پہلے بہتر ہے میں مر جاؤں. یہ اپوزیشن کو سمجھتا ہے کہ ساری اپوزیشن جو ہے وہ چور ہے, ڈاکو ہے, اس کو ختم ہو جانا چاہیے. یعنی ان خیالات کے ساتھ یہ جو سیاست کر رہا ہے, تو ایسی سیاست جو ہے وہ تو اس ملک کو پھر کسی اور طرف لے جا سکتی ہے, جمہوریت کی طرف تو نہیں لے کے جا سکتے. سر لیکن تقریر کی پابندی کا جواز کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید کر رہے ہیں, تو پھر بھی میرے خیال میں سمجھتا ہوں کہ ایسی سیاست دیکھیں, ایسی فتنے اور فساد کی سیاست جو بھی کرے اس کے اوپر پابندی ہونی چاہیے, جو اس ملک کے آئین کے خلاف, اس ملک کے یعنی جو ہے وہ ایک بیسک جو اس ملک کی جو جمہوری روایات ہیں ان کو ہی تہو بالا کرنے کے لیے ایک آدمی تل جائے اور وہ کہے کہ جی مجھے آپ جو ہے وہ جمہوریت کا جو ہے وہ بینیفٹ دیں, مجھے سیاست کا بینیفٹ دیں, تو وہی سیاست کرو نا تم. رانا صاحب جمہوری رویہ اپناؤ نا تم, جمہوریت کی بات کرو نا تم. لاسٹ منٹ ہے, کہیں بیک چینل انٹریکشن کر لیں, کیونکہ یہ شخصی آزادی کے منافی, جمہوری اصولوں کے منافی, کوئی آئین سے ماورا کوئی چیز, یہ ہمارے لیے اچھی نہیں ہے. آپ کوئی بیک چینل انٹریکشن کریں پی ٹی آئی سے, اور کوئی 3-4 مہینے میں الیکشنز کی تاریخ کے اوپر اتفاق رائے کر کے آگے بڑھ جائیں. کوئی اگر کرے تو ہونا چاہیے, کوئی اگر کرے تو ہونا چاہیے. اس کے ساتھ جب بھی ہوا اس نے آگے سے گالیاں دی. جب یہ لانگ مارچ کر رہا تھا تو آپ کو علم ہوگا کہ ایک دن میاں شہباز شریف صاحب نے, پرائم منسٹر صاحب نے بات کی تھی, اس سے اگلے دن اس نے تقریباً جو ہے وہ 40 منٹ ان کو گالیاں دی کہ تم ہوتے کون ہو, میں بیٹھوں گا کیوں, تمہارے ساتھ میں کیوں بیٹھوں گا. اب دیکھیں یعنی یہ اس کی سوچ ہے. تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ پھر کون سی جمہوری روایات اور کون سا جمہوری رویہ, یعنی جو اپنے بندوں کو یہ کہے کہ اپنا مخالف دیکھو تو اسے گالیاں دو, جو اپنے لوگوں سے یہ کہے کہ مائیں چھوٹے بچوں کو
جو پریپ میں اور اپنا جو ہے وہ KG1 اور KG2 میں ہیں، وہ جب مخالف کے بچوں کو وہاں پہ دیکھیں تو ان کو چور کہیں، ان کو ڈاکو کہیں. چلیں ان کے ماں باپ نے اگر اس کی نظر میں کوئی غلط کام کیا بھی ہے تو ان بچوں نے بھی کیا ہے. یعنی یہ سوچ ہے اس آدمی کی. رانا یہ ثناء اس اللہ خان قوم صاحب، کو اور اس وقت ختم ملک ہو کو گیا کسی بالکل حادثے پروگرام سے دوچار کرے گا. رانا ثناء اللہ خان وفاقی وزیر داخلہ، بہت شکریہ آج کے پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ رہے. آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.